السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 8 اور گریڈ 9 کیا حال ہے آپ کا؟ آج ہم سورہ انفال کا درس الثانی الف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم فرقان کی تعریف پڑھیں گے، متقی کی تعریف پڑھیں گے، تقوی کی تعریف پڑھیں گے، متقیوں کے 3 انعامات پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو قریش مکہ کے سرداروں نے جو آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی، اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کی چال کیسے ناکام ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یجعل تو بنا دے گا، لکم تمہارے لیے، فرقانہ کسوٹی یا حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی قوت، یا ٹارچ یا طاقت، یا بصیرت یعنی سمجھنے کی قوت، ٹھیک ہے۔ فرقان یہاں پر قرآن پاک کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پاک بھی حق و باطل کے درمیان تمیز کرتا ہے، اور یہاں پر اس سے ایسی عقل یا بصیرت مراد ہے جس کے ذریعے انسان حق و باطل کے درمیان تمیز کرے۔ ایک نعمت ہو گئی، وَيُكَفِّرُ، اور دور کر دے گا، عَنْكُمْ تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ، اور اللہ پاک، ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک ہے۔ ظاہر ایمان والے وہی ہیں ان تتقوا اللہ جو کہ اللہ پاک سے ڈرتے بھی ہیں۔ ان تتقوا اللہ کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، پہلے آپ نے تقوی کی تعریف دیکھنی ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، اللہ پاک کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنا، اور جن احکامات سے اللہ پاک نے منع کیا ہے اس سے باز رہنا اور دور رہنا، ٹھیک ہے۔ اب متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرے اور جن کاموں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے اس سے دور رہے، یعنی گناہوں سے بچنا۔ تتقو کا دوسرا معنی، ایک معنی تو ڈرتے رہنا ہے، اور دوسرے اس کا معنی پرہیزگاری بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ڈاکٹر اگر کسی پیشنٹ یا مریض کو کچھ کھانوں وغیرہ سے منع کر دیتا ہے تو اس طرح وہ پیشنٹ یا مریض جو ہے وہ بچتا ہے، تو اس طرح یہاں پر اس سے مراد پرہیز بھی ہے، یعنی اللہ پاک کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور ان کاموں سے ڈرتے رہو جن کاموں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، چاہے وہ حرام کردہ ہوں، ناجائز ہوں، مکروہ ہوں۔ تو آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے لیے 3 قسم کے انعامات ہوں گے۔ یجعل لکم فرقانہ، ایک نعمت، اس کے اوپر 1 لکھ دیجیے گا۔ ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا یا گناہ دور کر دے گا، دوسری نعمت۔ ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا یا معاف کر دے گا، تیسری نعمت۔ ہیڈنگس ہمارے پاس کیسے بنیں گی کہ اللہ پاک نے متقیوں کے لیے کون سی 3 انعامات کا وعدہ کیا، تو آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے نعمت فرقان۔ اب پھر نعمت فرقان کا آپ سے پوچھا جائے گا کہ نعمت فرقان سے مراد کیا ہے؟ نعمت فرقان سے مراد ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے ایک مومن حق و باطل کے درمیان تمیز کرتا ہے۔ ایک قول، دوسرا قول یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ پاک کے دیے ہوئے نور بصیرت سے دیکھتا ہے۔ 2 قول، تیسرا قول آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خواہ تجھے مفتی فتویٰ دے تب بھی تم اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر دل مطمئن نہ ہونا، اگر کسی کے فتویٰ دینے پر خود ہی اپنے دل کو ٹٹولیں کہ آپ کا دل آپ کو کیا کہتا ہے، آپ کا دل و دماغ پھر جس بات پر مطمئن ہو یا جس کام پر مطمئن ہو آپ وہ کریں۔ چوتھی بات آپ نے نعمت فرقان میں یہ یاد رکھنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے پاس ایک ایسی ٹارچ یا کسوٹی یا بصیرت یا طاقت ہے جس کے ذریعے وہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرتا ہے اور ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے، یعنی برائیوں اور گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ یہ 3 قول آپ نے نعمت فرقان والی ہیڈنگ میں یاد کرنا ہے۔ دوسری ہیڈنگ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اس کی اردو میں کیا ہیڈنگ بنے گی؟ ستر عیوب۔ ستر مطلب چھپانا، عیوب مطلب عیب، نقص، گناہ۔ اب اللہ پاک ایک متقی یا مومن کے گناہ کیسے چھپائے گا، تو اس میں آپ نے 2-3 باتیں یاد رکھنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ پاک اس مومن یعنی متقی کے گناہوں کو ایسے چھپا دے گا کہ اس کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں جائے گی۔ دوسرا قول آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک اس مومن یا متقی کے گناہوں پر اپنی کرم کی چادر اڑا دیتے ہیں کہ اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تیسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ تکفیر سے کیا مراد ہے، یہ یہاں پر ہم نے پڑھا نا، وہ یکفر، تکفیر یعنی دور کرنا۔ دور کرنے سے مراد ہے کہ اللہ پاک اس متقی یا مومن کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے کہ اس کا نام و نشان ہی نہیں رہتا۔ ایک یہ کہ نام و نشان نہیں رہتا، دوسرا قول یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک اس مومن یا متقی کے گناہوں پر اپنی کرم کی چادر اڑا دیتے ہیں کہ کوئی اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ تیسرا قول یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے کہ وہ تھے ہی نہیں، یعنی چھپا دیتے، کوئی اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ تیسری نعمت کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب کیسے معاف کر دے گا؟ ظاہر ہے جتنا بھی متقی یا مومن انسان ہو اس سے کم علمی میں یا کم عقلی میں گناہ ہو ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان گناہوں اور خطاؤں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ نے ایک حدیث یاد رکھنی ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک ایک مومن کو زندہ کرے گا، ٹھیک ہے،
پھر ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں تمہاری نیکیوں کا بدلہ دے دیا جائے یا اپنے فضل و کرم سے تمہیں جنت میں داخل کیا جائے؟ تو وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ مجھے میری نیکیوں کا بدلہ دے دیا جائے۔ اللہ پاک فرشتوں کو فرمائیں گے کہ میرے بندے کو اس کی نیکیوں کے برابر بدلہ دے دیا جائے۔ تو جب اس کی نیکیوں کو دیکھا جائے گا تو اس کی نیکیوں سے زیادہ بدلہ یعنی انعامات اسے دنیا میں تو دے دیے گئے ہوں گے، تو آخر کار وہ مایوس ہوگا کہ اور فرمائے گا کہ اے اللہ آپ مجھے اپنے فضل و کرم سے ہی جنت میں داخل کر دیں یا آپ مجھ پر اپنے فضل و کرم ہی عنایت فرمائیں۔ تو اس سے مراد ہے کہ یعنی ایسے اللہ پاک اس کی گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ دوسری حدیث آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا راستی اختیار کرو، ٹھیک ہے، یعنی درست راستہ اختیار کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کا عمل بھی اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ صحابہ نے عرض کہ اے نبی آپ کو بھی نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں مجھے بھی میرا نیک عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا سوائے اس کے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت میں داخل کرے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی اللہ پاک کا فضل ہے، فضل سے اب یہی مراد ہے کہ اللہ پاک اس آدمی کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جب یمکروا بِکَ وہ آپ کے بارے میں یا آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، کون؟ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا یا کافر لوگ، لیثبتوک تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک یا وہ آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک یا وہ آپ کو نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ نے بھی چال چلی اور اللہ بھی چال چلتا رہا، واللہ اور اللہ پاک خیر الماکرین خوب بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اس کو انڈرلائن کیجیے گا، اس کا شان نزول ہے۔ شان نزول میں واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ چلے گئے تو وہاں پر جو انصار تھے مدینہ کے وہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور نبی علیہ السلام بھی وہاں پر چلے گئے، تو مسلمانوں کی ایک مضبوط جمعیت بن گئی، ٹھیک ہے، مضبوط جماعت بن گئی۔ تو قریش کے کچھ سردار تھے، انہیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ان کا دین ہی نہ پھیلتا جائے اور ہمارے دین پر لوگ عمل نہیں کریں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ چال چلی کہ ان کا کیا کیا جائے۔ تو پہلے ایک شخص نے یہ تجویز دی، یعنی یہ مشورہ دیا کہ نبی علیہ السلام کو زنجیروں میں قید کر دیا جائے اور تا حیات قید میں ہی ڈالا جائے، یعنی مرتے دم تک وہ قید میں ہی رہیں، ٹھیک ہے۔ اس مشورے کو رد کر دیا گیا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ دوسرا مشورہ یہ دیا کہ نبی علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی ملک بدر کر دیا جائے، یعنی ان کو شہر سے نکال دیا جائے، ان کے گھر سے نکال دیا جائے۔ اس مشورے پر بھی عمل نہ کیا گیا، اس مشورے کو بھی رد کر دیا گیا۔ تیسرا مشورہ ابو جہل نے یہ دیا او یقتلوک یعنی نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، نبی علیہ السلام کا قصہ پاک کر دیا جائے، لیکن کیسے؟ پھر اس کے لیے منصوبہ بندی یہ کی کہ ہر قبیلے میں سے ایک بہادر نوجوان آئے اور اس کے پاس ننگی تلوار ہو اور وہ نبی علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کرے۔ جب نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے باہر نکلیں گے تو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام پر حملہ کر کے ان کا قصہ تمام کر دینا ہے۔ اور کیونکہ عبد المناف نبی علیہ السلام کا خاندان ہے، ٹھیک ہے، کہا کہ کیونکہ عبد المناف تو تمام قبیلوں سے لڑ تو نہیں سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا، آخر کار وہ مایوس ہو کر دیت کا مطالبہ کریں گے، ٹھیک ہے، خون بہا کا، یعنی 100 اونٹوں کا، جیسے قتل کے بدلے میں یا تو قتل کیا جاتا ہے یا قصاص دیا جاتا ہے نا، قصاص لیا جاتا ہے یا دیت دی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عبد المناف تو تمام قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ دیت کا مطالبہ کریں گے تو ہم سب مل کر دیت دے دیں گے اور اس طرح ان کا قصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جب انہوں نے یہ منصوبہ بندی کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو اس سازش کی اطلاع دے دی تھی، تو اور اللہ پاک کی طرف سے بھی ہجرت کا حکم مل گیا، تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت شروع کر دی اور اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا دی اور ان پر اپنی چادر اڑا دی، اور جس ٹائم اپنے گھر سے نکل رہے تھے، جس وقت اپنے گھر سے نکل رہے تھے اس وقت سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھ رہے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی یہ والی آیت پڑھتے رہے اور اپنی مٹھی میں تھوڑی سی مٹی لی ہوئی تھی یا ریت لی ہوئی تھی اور وہ کافروں کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے اور کافروں کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی نبی علیہ السلام نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ اس آیت کا مطلب بھی کچھ اس طرح ہے کہ ان کے آگے بھی دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ آیت مبارکہ نبی علیہ السلام پڑھتے گئے اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے کہ انہیں نبی علیہ السلام دکھائی نہ دیے اور باقی سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ پھر جب وہ اندر گھر میں داخل ہوئے تو حضرت علی کو نبی علیہ السلام کے بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا تو حق بکا رہ گئے، یعنی حیران رہ گئے۔ تو وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یعنی وہ بھی چال چل رہے تھے، یہ تینوں چال کہ آپ علیہ السلام کو قید کریں، قتل کریں یا جلا وطن کر دیں۔
وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی چال چلتا رہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جا کے میرے نبی کو آگاہ کر دو اس سازش سے، اور نبی علیہ السلام نے پھر حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور وہ آیت سورہ یاسین کی پڑھتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو دکھائی نہ دیے۔ تو چال اللہ کی چال سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ ہی بہتر چال چلنے والے ہیں، یعنی اللہ کی چال ہی اللہ کی چال ہی کامیاب ہونے والی ہے اور کافروں کی چال ناکام ہونے والی ہے۔ یہ دو کوشچن یاد کیجئے گا۔ پہلے اور دوسرے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو ایک ہی بات ریپیٹ کی، اور اب دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کی یہ والی لیکچر ریپیٹ نہیں کروں گی۔ جس سائڈ سے ریلیٹڈ جو کچھ بتاؤں وہ سائڈ پہ نوٹ کر کے یاد کر لیا کریں۔ تو یہ آپ کے دو کوشچن ہیں ایکسرسائز کے، اگر سمجھ نہیں آئی تو وہاں سے پھر دیکھ لیجئے گا۔ پہلا کوشچن یہ ہے کہ اللہ پاک نے متقی لوگوں کے لیے کتنے اور کون کون سے انعامات کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 انعامات کا، نعمت فرقان، ستر عیوب، آمیرزش گناہ یعنی گناہوں کا معاف کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا چال چلے گی، تو وہ چال بتائی گئی، اور یہ پورا قصہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے کافروں کی چال ناکام ہوئی اور اللہ پاک کی چال کامیاب ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔